حدیثہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم اعزاز علماء کرام اور میرے اساتذہ اکرام اور اصحاب صفہ سے نسبت رکھنے والے میرے غیور نوجوان طلباء ساتھیوں، آج جس موضوع کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع ملا وہ عظیم الشان موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دور حاضر کے تقاضے۔ سامعین محترم، آج کا دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ ہر قسم کے اسباب و وسائل موجود ہیں، ان اسباب و وسائل کے باوجود نسل انسانیت کو سکون و طمانینت حاصل نہیں، ہر طرف ظلم و ستم ہے۔ دور حاضر دور جاہلیت کی طرف روا دوا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر چوری عام تھی، زنا عام تھا، قتل و غارت عام تھی، اسی طرح یہ تمام تر برائیاں دور حاضر کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ دولت کمانے کا ذریعہ بن چکے ہیں، سود خوری دنیا کی ضرورت بن چکی ہے۔ دور حاضر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان برائیوں کو، ان خرافات کو اس معاشرے سے ختم کیا جائے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، ان برائیوں کو، ان خرافات کو اس معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ان تدبیروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تدبیروں کو استعمال کر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ان خرافات کو، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ان حدود کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے کہ ان حدود کو نافذ کر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ظلمت سے نکالا، روشنی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی شخص زنا کرتا تھا، اس پہ حد زنا کو نافذ کر کے رجم کیا جاتا تھا۔ دور حاضر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے زنا کرنے والے پہ حد زنا کو نافذ کر کے زنا جیسی فوج کرتوت کا خاتمہ کیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی شخص چوری کرتا تھا، اس پہ حد سارقہ کو نافذ کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ دور حاضر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چوری کرنے والے پہ حد سارقہ کو نافذ کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی شخص قتل کرتا تھا، اس سے قصاص یا دیت لی جاتی تھی۔ دور حاضر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، اس سے قصاص یا دیت لی جائے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی شخص جھوٹی تہمت لگاتا تھا، اس پہ حد قذف لگائی جاتی تھی۔ دور حاضر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹی تہمت لگانے والے کا منہ بند کرنے کے لیے اس پہ حد قذف لگائی جائے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آخری میں اتنا ہی کہوں گا، وہ لاکھ سلام اس آقا پر، پتلا تھا جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس مسجد آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔